أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قائم رکھ نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور کچھ رات جاگتا رہے قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے تیرے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور کہہ اے رب، داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد. خلاصہ تفسیر: آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کیجیے. اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آ گئیں. جیسا کہ حدیث میں اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی ہے. اور صبح کی نماز بھی ادا کرے، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور صبح کا وقت چونکہ نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے جس میں سستی کا خطرہ تھا، اس لیے اس کو الگ کر کے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا. اور اس کے ایک مزید فضیلت بھی یہ بیان کر دی کہ اس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں. اس کے تفصیل حدیث سے معلوم ہوئی کہ انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے دین کے الگ اور رات کے الگ ہیں. صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں. صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں. رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دین کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے وقت مجتمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے فرشتوں کا اجتماع باعث برکات ہے. اور کس قدر رات کے حصے میں نماز ادا کرے، یعنی اس میں نماز تہجد پڑھا کرے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے. تہجد حضور پاک علیہ السلام پہ فرض تھی، امت پہ نفل ہے، جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا. امید یعنی وعدہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، جو محشر میں تمام بنی آدم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تہجد کی نماز کے برکات سے اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی برکات سے مقام محمود عطا فرمائے. مقام محمود وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور پھر وہاں سے شفاعت کبریٰ کا جو ہے شفاعت کبریٰ شروع ہوں گی. یعنی حضور جس کی شفاعت کریں گے اللہ اس کو معاف کریں گے. اشفع تشفع، میرے محبوب جس کی آپ شفاعت کریں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. معارف و مسائل: دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے. سابقہ آیات میں اعدائے اسلام یعنی دشمنان اسلام کی مخالفت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیر اور اس کا جواب مذکور تھا۔ اس کے بعد کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلاح یعنی نماز کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج برو کیا ہے؟ نماز۔ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل آزار اقوال سے، یعنی مشرکین کے دل آزار جملوں سے، اقوال یعنی جملے الفاظ، مشرکین کے دل آزار جملوں سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر سے بات ہے انسان جو ہے مار سے اتنا تکلیف میں نہیں آتا جتنا الفاظ سے تکلیف میں آتا ہے۔ مار کا زخم تو ختم ہوتا ہے لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا زخم موت تک باقی رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کوئی اگر مار دے زخم آ جائے تو آنچ نکل و زخم مٹ جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن زبان کے جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ انسان موت تک نہیں بھولتا۔ ظاہر سے بات ہے حضرت کو مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام عجیب عجیب الفاظ سے آپ کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے، آپ تنگ دل ہوتے تھے۔ ظاہر سے بات ہے آپ انسانی تھے، قل انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف الفاظ سے پکارتے تھے اور حضرت تنگ دل ہوتے تھے، تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے اب اللہ کی حمد کیجئے، اللہ کی تسبیحات کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں۔ اس آیت میں دشمنوں کی ایذا کا علاج اللہ کے ذکر، حمد و تسبیح اور نماز مشغول ہو جانے کو قرار دیا ہے۔ ذکر اللہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ کی مدد پر موقوف ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ کیسے بولو؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز پنجگانہ کا حکم جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لیے جامع حکم قرار دیا، کیونکہ دلوک کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی آتا ہے اور میلان آفتاب و زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب ہی کے لیے لیا ہے۔ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، لفظ غسق کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں۔ امام مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے غسق کی یہی تفسیر نقل فرمائی۔ اس طرح دلوک الشمس الی غسق اللیل، چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بتلا دیا گیا۔ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غسق اللیل سے، یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت عشاء کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی غروب ہو جائے،
یہ سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے متصل افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو دیکھو ایک سرخی دکھتی، لال پنا دکھتا ہے نا، اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی پھیلتی ہے۔ بھائی جب مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے نا سرخی دکھتی ہے، کیا دکھتی ہے؟ اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس سفیدی آتی ہے، پھر اس کی کچھ دیر کے بعد اس سفیدی پر کیا ہوتا ہے بولو جی، سفیدی پھیلی نظر آتی ہے، پھر وہ سفیدی بھی غروب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سفیدی کی جگہ پر کالا پن آتا ہے، سیاہ کیا آتا ہے؟ تو یہ ہے رات۔ تو یہ ظاہر ہے رات کی تاریکی مکمل اسی وقت ہوں گی جب افق کی سفیدی بھی ختم ہو جائے، لال پن ختم ہوتا ہے، سرخ پھر سفیدی آتی ہے، پھر اس پہ کالا پن آتا ہے، تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے ائمہ نے شفق احمر کے غروب ہونے پر بھی وقت عشاء کی ابتدا قرار دی ہے، جیسے بھئی دوسرے ائمہ حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شفق احمر شفق احمر ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے شفق احمر ختم ہونے کے بعد شفق ابیض سفیدی آتی ہے، اس کے بعد کالائی آتی ہے، پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک جو ہے رات کی تاریکی آنے کے بعد ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھو جو لوگ امام شافعی کو مانتے ہیں ان کے پاس اکثر اذان ہم سے پہلے ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اول وقت میں وہ نماز پڑھ، وہ بھی صحیح ہے۔ فجر کی نماز ہم سے پہلے ان کے پاس ہوتی ہے، شافعی المسلک کے نزدیک وہ بھی صحیح ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ جی حرم کعبہ کے اندر بھی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو حرم کعبہ کے لوگ امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ 4 ائمہ حضرات ہیں، چاروں کے مسالک بالکل صحیح ہے، چاروں کے مسلک قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو ہم لوگ حنفی ہیں، ہم لوگ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ تاخیر سے مراد عشاء کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب رات کی کچھ تاریکی آ جائے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، لفظ تہجد حجود سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کی بھی آتے ہیں، جاگنے بیدار ہونے کی بھی۔ اس جگہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کے معنی یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو۔ کیا رہا کرو بولو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں قرآن کریم کے ساتھ بیدار رہا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کر، کیا کرو بولو؟ رات کے کچھ حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کر، کیونکہ بہی کے ضمیر قرآن پاک کی طرف راجع ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے بولو؟ تہجد کی نماز میں حافظ قرآن اگر ہے تو لمبی نماز پڑھے، قرآن پاک کی مختلف لمبی صورتیں پڑھے، اور حافظ قرآن نہیں ہے، عام انسان ہے، تو جو یاد ہے وہ تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ عموماً اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے، لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جا کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق آتا ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلی نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں ہے۔ پھر بعض روایت حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا گیا ہے۔
ابن کثیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے۔ نماز تہجد کب پڑھنا ہے؟ بھئی جو انسان صبح نہ اٹھ سکے 4 بجے 5 بجے وہ نماز تہجد عشاء پڑھ کے پڑھ لے 2-4 رکعت، لیکن جو صبح اٹھنے کا پابند ہے تو وہ صبح میں نماز پڑھے۔ تہجد کے واسطے نیند ہونا شرط نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد حضرت آرام فرماتے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے، پھر آرام کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب اتنی طاقت کہاں ہے بھائی؟ عشاء بعد پہلے جلدی سوتے ہی نہیں، سوتے جلدی اٹھتے ہی نہیں، بس سمجھ گئے۔ تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے اور پھر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، پھر آرام کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھاتے، بات سمجھ گئے۔ تو اگر کسی میں اتنی طاقت نہ ہو تو عشاء کے بعد تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ لے، یا پھر صبح جب اٹھ گیا اذان سے کچھ دیر پہلے تو تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ لے، یا پھر اور بھی زیادہ مزید کرنا چاہیں تو وہ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کتنے رکعتیں پڑھ سکتا ہے؟ 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ پڑھنا چاہے اس کے دل کے اوپر ہے، 2-4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز تہجد فرض ہے یا نفل؟ بات سمجھ گئے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، یا خصوصی طور پر آپ کے ذمہ فرض رہا اس آیت میں نافلۃ لک کے یہی معنی ہے کہ نماز تہجد آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے۔ تہجد کی نماز تو ہر نبی نے پڑھی ہے، بات سمجھ گئے، اور تہجد کی نماز حضرت نبی پاک علیہ السلام پہ فرض تھی اور آپ کی امت پر نفل ہے۔ احادیث صحیحہ میں صرف 5 نمازوں کے تعین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب معراج میں جو اول 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئی، تو اگرچہ عدد گھٹا دیا گیا مگر ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ پھر فرمایا لا یبدل القول لدی، یعنی میرا قول بدلا نہیں کرتا۔ جب 50 کا حکم دیا تھا تو ثواب 50 ہی کا دیا جائے گا، اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی۔ ان روایت کا حاصل یہ ہے کہ عام امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نافلہ کا لفظ اگرچہ فریضہ زائد کے معنی میں ہوتا تو اس کے بعد لفظ لک کے بجائے علیک ہونا چاہیے تھا، جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ لک تو صرف جواز اور اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نماز تہجد نفل یا سنت مؤکدہ کے لیے جو عام ضابطہ فقہا کا ہے، جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداومت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے، بجوز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، عام امت کے واسطے نہیں تھا۔ تو اس ضابطے کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کے لیے سنت مؤکدہ قرار پائیں، نہ کہ صرف نفل، کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہے اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں، اس سے عام امت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہونا چاہیے۔ تفسیر مظہری میں اس کو مختار اور راجح قرار دیا ہے، اور اس کے سنت مؤکدہ ہونے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اس طرح کے وعید اور تنبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہو کہ سنت مؤکدہ ہے۔
اور جن حضرات نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواظبت اور مداومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو الفاظ ارشاد فرمایا وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہے، کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے بے اتفاق امت اس کو چاہیے کہ اس پر مداومت کرے۔ اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑیں گا تو قابل ملامت ہوں گا، کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے، جو شروع سے عادی نہ ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے۔ ان 11 رکعت میں حنفیہ کے نزدیک 3 رکعتیں وتر، باقی 8 تہجد کی ہیں۔ حضور نے جو ہے تہجد میں اب 11 رکعت پڑھتے تھے تو 3 کون سی بولو؟ وتر جو عشاء کی، اور 8 نفل نمازیں۔ تو جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وتر کی نماز تہجد کے ساتھ میں پڑھیں۔ کیسے پڑھے بولو؟ اب جو پابندی نہیں ہو سکے تو وتر پھر عشاء کے ساتھ میں پڑھ لیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے ہیں، جن میں وتر بھی شامل ہے، اور 2 رکعتیں سنت فجر کی بھی۔ سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں بزرگان دین۔ بہرحال تہجد کی نماز ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اللہ نے طاقت دیا تو ضرور صبح اٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ نہیں تہجد پڑھ سکے فجر کے عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت پڑھ لیا کرے، یا پھر سونے کے وقت بھی 2-4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھ جایا کریں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔